اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر آیت نمبر 6 سے آج کا سبق۔ فتول عنہم، سو آپ توجہ ہٹا لیجئے ان لوگوں کی طرف سے، یوم، جس دن، یدعو الداعی، پکارے گا ایک پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ناگوار بات کی طرف، خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، نکلیں گے اپنے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ ٹڈی ہے پھیلی ہوئی، مہطعین، دوڑے ہوئے جائیں گے، الی الداعی، پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون، اور کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ دن ہے بہت مشکل، کذبت قبلہم، جھٹلا چکے ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، فکذبوا عبدنا، پھر جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو، وقالوا، اور کہنے لگے، مجنون، یہ دیوانہ ہے، وازدجر، اور جھڑک دیا اس کو، فدعا ربہ، پھر پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مغلوب، کہ میں عاجز ہوں، فانتصر، تو بدلہ لے ان سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قمر میں قیامت کا انکار کرنے والوں کو قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اور اس دن کے حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کے بدلے میں ان کا کہنا کیا ہوتا تھا کہ قیامت ہرگز آنے والی نہیں۔ تو پہلی ہی آیت میں بتایا گیا کہ قیامت تو بالکل قریب آ چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں نبی بن کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑا معجزہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی بھی بتائی کہ صرف یہی نہیں، کوئی بھی نشانی یہ دیکھیں گے تو اس سے منہ ہی موڑیں گے، اور کبھی اسے جادو کہیں گے، کبھی سحر کہیں گے۔ ان کی ہمیشہ سے عادت جھٹلانے کی ہے اور اپنی خواہشات پر چلنے کی ہے۔ تو کہا آپ ان کی طرف سے پریشان مت ہوں اور ان کی باتوں پہ اپنے آپ کو غمگین مت کریں۔ فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کیجئے، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان مت کریں۔ ان کو اس دن خود حقیقت حال کا علم ہو جائے گا جب پکارنے والا یعنی فرشتے ان کو میدان حشر کی طرف بلائیں گے، اور وہ چیز جیسے دنیا میں دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے، دین کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، تو یہ کبھی اپنے منہ موڑ لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو چادروں میں چھپا لیتے ہیں، کبھی آپ کے پاس سے گھورتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر جھٹلاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن، جس دن فرشتہ میدان حشر کی طرف جمع ہونے کے لیے بلائے گا، پھر کسی انسان کے پاس بچنے کا کوئی بہانہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور یہ چیز ان کو ناگوار گزرے گی۔ نکر، جسے ہماری زبان میں اوپری چیز کہا جاتا ہے، انجانی چیز، ایسی چیز جو ہمیں اچھی بھلی نہ لگے، طبیعت میں بہتر محسوس نہ ہو۔ تو کہا یہ قیامت بھی ان کو ایک اسی طرح سے ناگوار چیز گزرے گی، کیونکہ جس کو جھٹلاتے تھے وہ سامنے آ گیا۔ اور چونکہ جب ایک انسان کسی چیز کی بہت شدت سے تردید کرے اور بہت دلائل دینے کے بعد بھی نہ مانے، لیکن وہی چیز واقع ہو جائے، تو پھر اس انسان کی شرمندگی کا عجب ہی عالم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن قیامت کا انکار کرنے والے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو خش عن ابصارہم، آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ قیامت جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ تو ہمارے سامنے صحیح سلامت آ کر کھڑی ہو گئی، اور اپنی قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جیسے کسی جگہ پر ٹڈیوں کا عذاب آ جائے اور وہاں پر ان کے لشکر ہوتے ہیں، ایسے بکھرے ہوئے ہر طرف سے یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اور افتاں و خیزاں پریشان ہوں گے، مہطعین الی الداعی، جس طرف پکارنے والے کی آواز ہوگی اس طرف دوڑے ہوئے جائیں گے۔ مہطعین کہتے ہیں
جب ایک انسان جس جانب چل رہا ہو تو اس جانب سر اٹھائے ہوئے ہو، آواز کی طرف سر اٹھا کر چل رہے ہوں گے، تو گویا میدان حشر کی طرف ایسی صورت میں دوڑیں گے۔ تو اب یہاں پر کہیں پہ نظر کے جھکانے کا تذکرہ ہے اور کہیں پہ سر کے اٹھانے کا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ میدان حشر کے مختلف حوالہ جات کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے۔ کہیں پر شرمندگی سے ایسا ہوگا کہ سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کہیں پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ سر اٹھا کر آواز کو تلاش کرتے ہوئے چلیں گے۔ جیسے مختلف جگہ پر قیامت کے مختلف احوال کا تذکرہ ہے کہ کہیں پر جب اللہ سبحانہ و تعالی منکرین سے پوچھیں گے کہ مجھے رب مانتے تھے یا نہیں، میرے ساتھ شرک کیا کہ نہیں، تو وہ لوگ بڑے آگے بڑھ چڑھ کے بولیں گے کہ ہم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی منہ پر مہر لگا دیں گے تو جسم کے باقی اعضاء بولیں گے۔ ایسے ہی یہاں کا حشر ہے کہ کہیں پر نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت سے، اور کہیں پریشانی کے عالم میں سر اٹھائے یہاں وہاں بھاگتے پھر رہے ہوں گے، اور کافر اس دن کہیں گے کہ یہ بہت ہی مشکل دن آ گیا۔ اور یہ وہ اصل بات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی ہر آیت کے ذریعے بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہے۔ ادھا و امر ہم پڑھ چکے ہیں اس آیت مبارکہ کو کہ قیامت کا دن بہت ہی سخت دشوار ہے، اور جس رب نے بنایا ہے جب وہ اسے دشوار کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کی دشواری کو محسوس کرنا اور سہنا یہ ہم جیسے لوگوں کی برداشت سے بہت اوپر کا معاملہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ بات جو میں ان کو دنیا میں کہتا تھا کہ ایک مشکل دن آنے والا ہے، تب یہ نہیں مانتے تھے، اور آج ان کا اپنا قول کیا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل دن آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اعمال کے بقدر پسینہ ہوگا انسان کا، اور لوگوں کے پسینے 70 گز زمین کے اندر بھی ہوں گے، اور زمین کے اوپر پسینہ اتنا ہوگا کہ لگام ڈالی گئی ہوگی ان لوگوں کو پسینے کے ذریعے سے، یعنی جیسے جس جگہ پر لگام ڈالی جاتی ہے یہاں تک۔ اور جیسے باقی دوسری احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان پر اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، اور یہ پسینے کا عذاب ایک الگ سے عذاب ہے، یعنی کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے کندھوں تک، اور کسی انسان کے اس مقام تک جہاں پر گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے، یعنی منہ کے اندر۔ تو اللہ کریم اس سخت دن کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ ڈر ہے جو اللہ ہمیں کھول کھول کر سناتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو اللہ تمہیں بتا رہے ہیں تم اس کی کون کون سے نعمتوں کا انکار کرو گے، کہ پہلے ہی بتا دیا کہ میرے پاس آنا ہے اور حالات ایسے سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی قوم جھٹلاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دوچار ہوتے، اذیت میں آ جاتے، پریشان ہو جاتے، تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں، پھر اس کے ضمن میں آپ کو باقی انبیاء کے قصے سنائے جاتے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ منصب نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو اس مکہ سے نکال دے، آپ کے وطن سے نکال دے۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے جواب دیا تھا، ہاں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ باتیں جب بھی کسی نے کی ہیں تو ان کی قوم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، سب سے زیادہ ستایا گیا انبیاء میں نوح علیہ السلام کو، 950 سال صرف اپنی دعوت کا، اپنے دین کا کام کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 80 سے 88 کے درمیان لوگ 950 سال میں صرف ایمان لائے ان پر۔ تو کہا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا،
اور صرف یہ نہیں کہ جھٹلا دیا، ان کو مجنوں بھی کہا اور دیوانہ بھی کہا، اور بس دو جیر ان کو جھڑکا بھی، ڈانٹا دھمکایا بھی کہ اگر اپنے اس منصب سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ پر پتھراؤ کریں گے، آپ کو پتھر ماریں گے۔ امام مجاہد جو تفسیر کے امام ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں پاتے بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ پھر جب افاقہ ہوتا اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ 950 سال اسی فریاد کے اندر گزر گئے۔ سورہ نوح میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے، اپنی عاجزی کو ذکر کیا، اللہ میں نے ان لوگوں کو آپ کی طرف بلایا، دن کو بھی رات کو بھی، چھپکے سے بھی اعلانیہ بھی، لیکن میرے پکارنے سے میرے بلانے سے ان کی ہٹ درمی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ کی طرف نہیں آتے۔ 950 سال کے بعد اس صبر کرنے والے نبی کے زبان مبارک پہ یہ کلمے جاری ہوئے، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ان سے عاجز آ گیا ہوں، فانتصر میرا بدلہ لیجئے، فانتصر ان سے بدلہ لے لیجئے۔ تو اپنے انبیاء کی دعاؤں کو اللہ نے کبھی بھی نہیں ٹالا۔ علماء دعاؤں کی کتاب میں ایک دعا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو یوں دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان تلعننی قلوب العلماء، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ علماء کے دل میرے لیے بد دعا کریں۔ یہ جیسے نبی کی بات تھی کہ نبی کو اتنا ستایا، نبی نے بد دعا کر دی، تو انسان اس موجودہ دور میں جیسے انبیاء نہیں ہیں تو ایسے کام نہ کرے کہ جن کاموں کی وجہ سے علماء حق کے دلوں سے بد دعائیں نکلیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، یہ اللہ کے وہ پیارے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ تو کہا فانتصر، میرا بدلہ لیجئے، میرا انتقام لیجئے۔ انتصار بدلہ لینے کے معنی میں ہے۔ اللہ نے ان کا انتقام لیا۔ کیسے انتقام لیا؟ پھر دنیا میں کہیں ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہاں پر ایک بات اس آیت کے ضمن میں آ گئی، 950 سال نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے اور 80 یا 88 کے درمیان لوگ ان کے اوپر اسلام لائے۔ اکثر عموماً لوگ ایک سوال کرتے ہوتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والے سارے لوگ کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ کسی بھی طبقے پہ کام کر رہے ہوں، تو کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ کہ کہیں ایک بستی بھی ہمیں 100% نمازیوں کے نظر نہیں آئی، کہیں 100% ہمیں دین کا کام دین کے مطابق نظر نہیں آیا، کہیں 100% ہمیں تجارت بغیر سود کے نظر نہیں آئی، اور دین کا کام کرتے کرتے تو یہ 1450 سال ہو گئے، تو اس محنت کا کیا فائدہ؟ تو آسان سا جواب وہی ہے کہ یہ جو دین کی محنت ہوتی ہے یہ کوئی جادو نہیں ہوتا کہ جادو کیا اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک دھارے پر بہنے لگ گئی۔ یہ دین کا کام ہے، یہ ہدایت کا کام ہے۔ انبیاء کے دور میں کبھی کہیں 100% کوئی دین پہ نہیں چلا، تو ہم جیسے لوگوں کے کہنے سے کرنے سے کوئی کیا 100% دین پہ چلے گا؟ یہ تو ایک محنت ہے۔ ہر بستی میں 1، ہر گاؤں میں 2، ہر شہر میں 3، ہر ملک میں 10-12 ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ مکمل ملک اور شہر اور آبادیاں اور بستیاں کبھی بھی 100% ایسے نہیں ہوتی، اور اللہ کے علم میں بہت سی ایسی جگہ ہوں گی بھی جہاں پر 100% دین کا کام دین کے مطابق کیا بھی جاتا ہوگا، تجارتیں بھی پاک ہوں گی، لوگ 100% نمازی بھی ہوں گے، لوگ روزے رکھنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان میں بنا دے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ دین کے کام کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ 100% تو کسی میں بھی نہیں آ رہا، تو یہ تو بالکل ایک غلط فہمی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی زندگی گزاری مکہ میں اور مدینہ میں۔ پورے مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے، پورا مدینہ مسلمان نہیں ہوا، یہود مشرکین کافر آخر تک موجود رہے، آپ کے خاندان کے اندر تک کفر موجود رہا۔ لہٰذا یہ سوال بالکل بیجا ہے، اور جو انسان یہ سوال کرے اس کو خود دیکھ لینا چاہیے وہ اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کر رہا ہے۔ مقام 2 ہیں، مقام بلالی ہے، مقام ابو لہب ہے، مقام ابو جہل ہے۔ کہاں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ہم؟ پیغام دے کر مقام بلالی حاصل کریں، یا اپنے آپ کو روک کر اور لوگوں تک پیغام نہ پہنچا کر ابو جہل ابو لہب کے صف میں آ جائیں؟ یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔
جو جس کے ساتھ شامل ہونا چاہے ان جیسی محنت کو اپنا شعار بنا لے۔ اللہ کریم ہماری اس محنت کو ہماری طرف سے قبول فرمائے، جو کہ بہت کم ہے اور دریا کے مقابل قطرہ بھی نہیں ہے۔ اپنے اس پاک کلام کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے ساتھ تا قیامت جوڑ کے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔